یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے کہ رمضان کی آمد سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل سجایا کرتے تھے. اس محفل میں اپنے صحابہ کو، اپنے غلاموں کو رمضان کے فضائل سنایا کرتے تاکہ ان کو پتا چلے کہ رمضان ہے کیا، رمضان کے فوائد کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، اثرات کیا ہیں، ثمرات کیا ہیں، رمضان میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. جب یہ محفل ہوتی ہے استقبال رمضان کی تو گویا ہم اپنے نبی کی ایک سنت پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو رمضان المبارک کی آمد ہے اور ایمان والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہے کہ مومنوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا اور خوشی والا مہینہ رمضان کا ہوتا ہے اور منافقوں کے لیے سب سے برا مہینہ اور سب سے کٹھن مہینہ منافقوں کے لیے رمضان کا ہوتا ہے. اب یہ بات بھی ایک کسوٹی ہے، ایک پرکھ ہے، ایک امتحان ہے. اس بات کو سامنے رکھ کے ہر کوئی اپنے اپنے ایمان کو تول سکتا ہے کہ میرے اندر کتنا ایمان ہے. تارازی میں وزن کیو ویندو آ، شیون جو وزن تارازی میں کیو ویندو آ تا ہی شے کلو آ، 2 کلو آ، 5 کلو آ، 4 کلو آ. ایمان جو وزن کیے کجے تو مجھے اندر میں ایمان گھنو آ. ایمان کے وٹن سان توڑیو نوی دو آ. ایمان کو تولا اور ناپا نہیں جاتا. ایمان ایسی روحانی اور غیر مرئی قوت ہے جو محسوس کی جاتی ہے، لیکن اس ایمان کو ناپنے کا پیمانہ میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ. آپ دیکھیں رمضان کے آنے کی کتنی آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں. آپ کے دل میں رمضان کا کتنا اشتیاق ہے، کتنی محبت ہے، کتنی چاہت ہے کہ کاش جلدی رمضان پہنچ جائے اور میں روزے رکھنا شروع